یہ واقعہ مکہ شہر سے شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا، دونوں الگ ہو گئے۔ حوا مکہ شہر کے قریب اترے تھے اور آدم علیہ السلام مشرق بعید میں کہیں اترے۔ کئی سالوں تک ایک دوسرے کی تلاش کے بعد آخرکار آدم علیہ السلام جزیرہ عرب سے ہوتے ہوئے مکہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ مکہ شہر کے بالکل باہر جبل عرفات کی چوٹی پر تھے، جو شاید ابھی جبل رحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں آخرکار دونوں دوبارہ مل گئے۔ مکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اسے زمین پر پہلا مقام سمجھا جاتا ہے جہاں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی، اور اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے لیے عبادت کا پہلا گھر بنایا۔ اس کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کے لیے ایسا ہی ڈھانچہ بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس مقدس گھر میں اپنی نماز پڑھنے آتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہ آنے کا ارادہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مقدس گھر کی تعمیر مکمل کر چکے تھے، تب بھی ایک اینٹ باقی تھی جسے اس کی جگہ پر رکھنا تھا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک منفرد پتھر تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا جسے وہ وہاں رکھ سکتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے مقدر کیا کہ آخری پتھر جو رکھا جانا تھا وہ اس دنیا کے مادے سے نہیں بلکہ براہ راست جنت کے قلب سے ایک پتھر ہوگا۔ قلب یعنی دل۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام پھر اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے آئے، پھر آپ نے اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پتھر پہلی بار اترا تو اس کا رنگ خالص سفید تھا، لیکن دنیا کی نجاستوں اور انسان کے گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگا اور آخرکار کالا ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ شہر ترقی کرنے لگا، مکہ کے لوگ خالص توحید پر باقی رہ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرتے رہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ مصر، لیونٹ اور اطراف کے ممالک میں ان کے پڑوسی صدیوں سے بت پرستی پر عمل پیرا تھے، لیکن یہ ساری تبدیلی اس وقت ہوئی جب عمرو ابن محیب نامی ایک تاجر نے مکے سے باہر اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمرو اس کے بعد شمال کی طرف سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ لیونٹ کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ وہاں عمرو پہلی بار جدید فن تعمیر، جدید آداب اور یقیناً کافر پرستی جیسی چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ عمرو ان سب چیزوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ بتوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ گھر لے جا سکتا ہے۔ لوگ راضی ہو گئے اور عمرو نے بت لے کر اسے سامان تجارت کے ساتھ اپنے قافلے میں رکھ دیا۔ پھر وہ جنوب کی طرف رخ کیا اور واپس مکہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب عمرو گھر واپس آیا تو اس نے فوراً مورتی کو لے کر مقدس گھر کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو بتانے کے لیے آگے بڑھا کہ نعوذ باللہ یہ وہی خدا بننے والا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تصور کو بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور نہ ہی کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ زیادہ سے زیادہ مختلف بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ 6 صدی کے آخر تک مکے میں مقدس گھر کے ارد گرد 360 سے زیادہ مختلف بت موجود تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اور بت پرستی پوری دنیا میں نمایاں ہوتی گئی، وہ لوگ جو ابھی تک توحید پر عمل پیرا تھے وہ جانتے تھے کہ ایک نئے نبی کی آمد بہت قریب ہے، اور اس طرح یا تو استنباطی استدلال کے ذریعے یا مقدس کتاب کی تشریح کے ذریعے بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جزیرہ عرب ہی وہ جگہ ہے جہاں خدا اپنے نئے نبی کو بھیجے گا، کیونکہ اس وقت رومی سلطنت اور فارس سلطنت میں انتہائی جبرانہ حکومتیں تھیں اور وہ کسی بھی قسم کی بغاوت کے خلاف تھی، خواہ وہ نظریاتی ہو یا سیاسی۔ جبکہ دوسری طرف جزیرہ عرب گہرے تعصب کا شکار تھا، قبائلی قانون کی حکمرانی والی سرزمین تھی
اور اس میں کبھی بھی حقیقی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگلے پیغمبر کی آمد کا انتظار کرنے کے لیے جزیرہ عرب کی طرف جانے لگے، اور اس طرح اسی سرزمین میں جہاں انسان نے سب سے پہلے اپنے خالق کی عبادت کی، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام نے صرف خدا کے لیے عبادت کا پہلا گھر بنایا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ یہاں ایسے پیغمبر عطا فرما جو تمام جہانوں کے لیے بشارت اور ہدایت کا کام کرنے والے ہو۔ یہ وہی جگہ ہو سکتی تھی جہاں خدا نے اپنے آخری رسول کا ظہور کرنا مقصود تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو ہم اس ویڈیو کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں اور آپ تمام حضرات سے بھی شرکت کی گزارش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستوں، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، کامنٹ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو مناسب لگے تو ہمارے چینل جسٹ وائب کو سبسکرائب بھی کریے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی خاص گزارش۔ اللہ حافظ۔